سامعین ذی وقار، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم شیطان کے شر کے حوالے سے، اس کی مکاریوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جل وعلا اور اس کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے تفصیل سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ شیطان کس طرح سے کارروائی کرتا ہے اور کس طرح سے وہ ایمان والوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس حوالے سے اگلی جو منزل ہے وہ ہے انسان کا اپنے آپ کو باطنی طور پہ صاف ستھرا رکھنا۔ دیکھیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جہاں ظاہری پاکیزگی کا ذکر کیا، وہیں باطنی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا۔ مثلاً ہم نے کئی بار پڑھا، آپ سب کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا ایمان والوں کو فرماتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو کیا کیا کرو؟ وضو کر لیا کرو۔ پھر فرائض وضو کا ذکر کیا، چہرہ دھویا کرو، اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھویا کرو، سر کا مسح کیا کرو اور دونوں پاؤں دھویا کرو۔ پھر قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ان لوگوں کی تعریف بیان کرتا ہے جو لوگ طہارت کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہوگا، جہاں ذکر ہوا کہ منافقوں نے ایک جگہ بنائی اور اس جگہ کو انہوں نے مسجد کے نام کے طور پر استعمال کیا، اور مسجد کے بنانے کا مقصد ہمیں اس آیت سے واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے۔ یہ آیت جو مفاسد تھے، ان کے جو برائیاں تھیں، ان کو قرآن نے ذکر کر کے ہمیں خود بخود اشارہ کر دیا کہ مساجد کا اصل مقصد کیا ہے۔ قرآن نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کہ انہوں نے مسجد بنائی، اور اس مسجد کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنا، تفریقا بین الناس، لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اور جو اللہ کے راستے سے روکے جا رہے ہیں ان کا وہاں پر اکٹھ ہونا۔ تو فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کے بجائے آپ اس مسجد میں جائیں، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں جائیں جہاں چند ایسے لوگ ہیں جو طہارت سے بڑا پیار کرتے ہیں، جو طہارت کو بڑا محبوب رکھتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مرد ہیں، ایسے رجال ہیں جو طہارت کو بڑا محبوب رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو دوست رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے فرمایا، عرض کیا جی ہم طہارت کا خیال کرتے ہیں، ہم پانی سے اپنی شرمگاہوں کو دھوتے ہیں۔ اس دور میں بھی آج سے 1400 سال پہلے کا وہ لوگ اتنے نفیس ترین لوگ ہیں کہ ہمارے ہاں دیہات میں آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو تصور نہیں ہے پانی کے استعمال کا۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ اکثر ڈھیلے کا استعمال، مٹی سے ڈھیلوں سے استنجا وغیرہ ہوتا، تو وہ 1400 سال پہلے پانی کا استعمال کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا ذکر کر کے فرمایا حبیب ان لوگوں میں آپ جائیں۔ تو یہ ہے ہماری ظاہری پاکیزگی۔ قرآن کریم اس کے ساتھ ساتھ ہمیں باطنی اندرونی پاکیزگی کا بھی بار بار حکم دیتا ہے، اور جہاں بھی قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا کسی بھی رسول کے بعثت کا، بھیجے جانے کا ذکر آپ دیکھیں تو وہاں ایک جملہ ہے، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ہم نے رسول اس لیے بھیجے کہ تمہارا تزکیہ کریں۔ ایک ہے طہارت جو ظاہری پاکیزگی، ایک ہے تزکیہ جو باطنی پاکیزگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا قد افلح من تزکا، کہ کامیاب وہ ہے جو نفس کی آفتوں سے، جو اپنے
نفس کی آفتوں سے، گناہ کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچا رہا، پاک ہو گیا، اصل میں کامیاب وہ ہے۔ تو قرآن فرما رہا ہے ایسے اپنی پاکیزگی نہ بیان کیا کرو کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں کون اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب اس کے تحت ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے عارفین وہ کہتے ہیں کہ نیک کام کرنا آسان ہے، نیک کام کرنا مشکل کیا ہے؟ مشکل ہے گناہ کو چھوڑنا، گناہ کو چھوڑنا مشکل ہے۔ نیکی تو ہو جاتی ہے لیکن نیکی کے ساتھ ساتھ پیرالل گناہ بھی اسی طرح سے ہوتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہم گناہ سمجھ نہیں رہے ہوتے، اور ہمارا نفس جو ہوتا ہے وہ ان گناہوں کو کرتا رہتا ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ لکھا کہ ان کے دلوں پر ان کی کمائیوں نے زنگ چڑھا دیا، ان کے دلوں پر ان کی کمائیوں نے زنگ چڑھا دیا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ اپنی ہی کمائی سے انسان گناہوں سے اپنے دل کو آلودہ کر لیتا۔ اپنے ظاہر کو تو ہم پانی سے صاف کر سکتے لیکن اندر تو پانی سے نہیں صاف ہوگا، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ لکھا کہ اپنی کمائیوں سے۔ تو ہماری کمائی کیا ہے؟ اور پھر علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے یہاں ایک بڑا حسین جملہ لکھا مفسرین کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو انہوں نے ایسی اپنی ہتھیلی اٹھائی اور ہتھیلی کے ذریعے سے سمجھایا، فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایسے ہے جیسے ایک انگلی بند ہو گئی، دوسرا کیا دوسری بند ہو گئی، تیسرا کیا تیسری، چوتھا، پانچواں، اب یوں جب اس کی مٹھی بند ہو گئی تو فرمایا پھر اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں بیان فرما رہا ہے کہ اپنے باطن کو بھی صاف رکھو، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا دیگر رسل، ان سب کا مقصد یہی تھا، اور اسی کو تصوف کا نام دیا گیا۔ یہی تصوف ہے۔ ہمارے ہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو تصوف کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، جی ہے ہی نہیں، اور کئی اس کا نام لے کے باطل کے رستے پر چل پڑتے ہیں اور تصوف کو بدنام کرتے ہیں، جبکہ تصوف اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کا باطن پاکیزہ۔ جب وہ اس راستے پر چلتا ہے، راہ سلوک پر چلتا ہے، تو وہ سب سے مشہور حدیث جبریل جسے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت جبریل امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، انہوں نے چند سوالات کیے، بات اور طرف چلی جائے گی اگر ان سوالات میں جائیں گے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کسے کہتے ہیں؟ مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال، کہ فرمایا احسان یہ ہے۔ اب اس کے اندر وسعت کتنی ہے؟ احسان یہ ہے انسان عبادت کرتے ہوئے، ان تعبد الانسان، کہ وہ جب عبادت کرے، بندہ عبادت کرے تو وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کأنک تراہ، کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اس مقام پر نہیں پہنچے، اب یہاں ایک بڑا حسین جملہ ہے، اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے اس امت میں، اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے اس امت محمدیہ میں جو اللہ کی عبادت یوں کریں گے کہ جس کے بارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا فإنہ یراک، پھر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب عبادت اللہ کی ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تم اس مقام پر نہیں پہنچے، تو پھر یہ تصور دل میں بٹھا لو کہ وہ تمہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔
اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ یہی تصوف کی اصل ہے کہ انسان ہر کام میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو لقمہ دیتے ہو، اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملتا، تم اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر رہے ہو، یہ بھی صدقے، یہ بھی تمہارے لیے نیکی ہے۔ تو انسان پھر یہ سب کی سب عبادتیں ہیں۔ اگر انسان صحیح شریعت کا تصور سمجھ لے تو اس کا جوتا پہننا بھی عبادت، اس کا لباس پہننا بھی عبادت، اس کا کھانا پینا بھی، اس کا چلنا پھرنا، اس کا سونا جاگنا، اس کا تجارت کرنا، اس کا یہ سارے دنیاوی معاملات کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ وہ اگر تجارت کرتا ہے نبی کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلتے ہوئے، اگر وہ سوتا ہے تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اگر وہ دنیا کے کام کرتا ہے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا، تو ان سارے کاموں پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ تو بندہ مومن پھر ہر وقت اسی مشاہدے میں رہتا ہے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی نظروں میں تو ہوں۔ ہم آج کے دور میں کتنا اپنے آپ کو بچانے لگ گئے، سختی ہوئی تو ہم موٹر سائیکل کے اوپر ہیلمٹ کے بغیر نہیں جا رہے، گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ساتھ ہی بیلٹ لگا لی بھی کیمرہ نہ کہیں دیکھ لے۔ تو یہی تصور اگر ہمیں اس نیت سے اپنے اوپر ہم اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں، وارد کر لیں، اللہ کی نظروں سے تو ہم کہیں بھی نہیں بچ سکتے۔ ہم ہر وقت اس کی نگاہوں میں ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں، ہم دکھلاوا کرتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، ہم اس کی نگاہ میں۔ تو اصل معاملہ میرے عزیزان یہ ہے کہ اپنے آپ کے باطن کو سنوارا جائے۔ ظاہر تو بڑا آسان ہے، پانی سے ہاتھ منہ دھویا، نہا کے باہر نکل آئے، یہ تو ظاہر صاف ہو گیا، لیکن باطن صاف کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بڑا ایک عام اہم جملہ ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ، تم سارے کے سارے بادشاہ ہو۔ بادشاہ، رائی ویسے چرواہے کو کہتے ہیں لفظی طور پہ، چرواہا بکریوں کا مالک ہوتا ہے، بکریوں کا مالک ہوتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرما کے بہت بڑی بات کہی ہے، جس طرح حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ نبی کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، آپ اس کی وسعت میں جائیں تو باتوں سے باتیں نکلتی چلی جائیں گی۔ اس ایک جملے کی تشریح ہے حضور نے بادشاہ کو رائی کیوں کہا، گھر کے حاکم کو رائی کیوں کہا؟ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماں باپ کے سامنے اولاد گناہ بھی کر لے تو ماں باپ کسی اور کا گناہ ہوگا تو اس کے اوپر شاید غصہ ہو جائیں، بے قابو ہو جائیں، لیکن جب اولاد کی بات آتی ہے تو وہ قابو میں بھی رہتے ہیں، مارتے ہوئے بھی سوچتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائی کہا، چرواہا، اور بکریوں کا چرواہا تو آپ جانتے ہیں وہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے اونٹوں والوں میں سختی ہے، جس طرح کی بندے کی بیٹھک ہو جاتی ہے اس کی طبیعت بھی اسی طرح کی ہو جاتی ہے۔ اونٹوں والوں میں سختی ہے، مراد یہ ہے کہ وہ بڑا سخت جانور ہے، جنہوں نے بکریاں رکھی ہوئی وہ ایک چھڑی کی ضرب نہیں سہتی، اس کو مارتے ہوئے بھی بندہ اس مجبور ہو کر بے اختیار ہو کے اس سے پیار کرنے لگ پڑتا کہ اس کو مارا تو یہ تو ایک میری چھڑی نہیں سہ سکتی، وہ اس کے اوپر غصہ آتے ہوئے بھی غصے کو ضبط کر لیتا۔ تو فرمایا تم سارے رائی ہو۔ پھر اس کے بعد اس حدیث کی مزید تشریح اور توضیح حضور کے سامنے خود فرمائی، مرد اپنے گھر کا حاکم ہے، عورت اس کے بچوں کی حاکم ہے، تم سب سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، تم سب سے سوال ہوگا تمہاری رعایا کے بارے میں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ جیسے دوسرے معاملات میں تم تربیت کرتے ہو، اپنے بچے کو بتاتے ہو کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، تو باطنی اعتبار سے بھی بتایا جائے کہ بیٹے یہ برا ہے یہ اچھا ہے، ان کی باطنی معاملات میں بھی تربیت کی جائے کہ انسان جب کسی اونچے درجے پر چلا جاتا ہے تو پھر اس کا باطن بگڑ بھی سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کروں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، کتنا بڑا مقام و مرتبہ،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں یہ وہ ہستی جن کے لیے حضور نے دعا مانگی، جنہیں مانگ کر لیا۔ علماء باقی صحابہ کو مرید کہتے ہیں، انہیں مراد کہتے ہیں، یہ مقام و مرتبہ۔ اور خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ جناب عمر ہوتے۔ اس ایک جملے میں بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے، کیا کہ منصب نبوت کے لیے جن جن باتوں کا ہونا ضروری ہے اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، وہ سارے کے سارے اوصاف حضرت عمر میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ودیت کیے ہوئے رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ جناب عمر ہوتے۔ اب ہمارے موضوع کے متعلق جو مسئلہ ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بات، پھر ایک بڑی مشہور حدیث ہے، ہم نے وہ بھی کئی بار پڑھی ہے۔ حضور فرمان لگے اے عمر، میں نے ایک معاملہ دیکھا جنت میں، ایک محل دکھایا گیا، مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر کا محل ہے، یہ عمر کا محل ہے۔ اے عمر، میں نے وہ محل دیکھا، میرا جی چاہا کہ اندر داخل ہو جاؤں، لیکن مجھے خیال آیا کہ کسی کے گھر میں یوں داخل نہیں ہوتے۔ مجھے تمہاری غیرت کا خیال آیا اے عمر، کسی کے گھر میں یوں داخل نہیں ہوتے، مفہوم حدیث عرض کرا، تو میں اندر داخل ہونے سے رک گیا۔ تو جس کی غیرت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے میں بیان فرمائے، آج تو عمر آگے سے رونے لگ پڑے، علیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ چلے جاتے، میں اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ۔ اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مقام کہ محل ان کا جنت میں دیکھ کر آئے۔ اور دوسری طرف دل کی جو حالت ہے کہ قرآن نے فرمایا نا اپنے کامیاب کون ہے؟ جو اپنے دل کی پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے۔ جیسے ہم اپنے کپڑوں کو بچاتے ہیں کہ ہمارے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، تو اسی طرح ہمارا باطن ہے جس کے بارے قرآن فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو دل سیاہ ہوتا ہے، زنگ آلود ہوتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو اعمال کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب ایسا جس کا دل سیاہ ہو گیا اس کو قرآن بھی اثر نہیں کرتا، اس کو نبی کا فرمان بھی اثر نہیں کرتا، آپ اس کو سمجھاتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن وہ قرآن فرماتا ہے جس کا دل قلب سلیم ہوگا، الا من اتی اللہ، جو قلب سلیم لے کر آیا، اس کی تو بات ہی پھر دوسری ہے، اس کو ایک ایک بات اثر کرتی ہے، وہ ہر بات سے اثر لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ علیہ السلام کے ایک اور صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے سارے منافقوں کے بارے میں بتا دیا تھا، ان کو حضور کا رازدار کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے گلشن کے ہر پھول کی ایک الگ ہی ادا ہے، ایک الگ ہی خوشبو ہے، سارے صحابہ کی شان میں ایک الگ الگ معاملہ، ہر صحابی چندے آفتاب و چندے ماہتاب۔ حضرت حذیفہ کو حضور نے سارے منافقوں کے بارے میں بتا دیا، فلاں فلاں منافق ہے، فلاں فلاں منافق ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہیں میرا نام اس میں تو نہیں؟ اندازہ کریں کیوں دل کے حوالے سے۔ وہ حضرت حنظلہ کا واقعہ نہیں ہے، نافق حنظلہ منافق ہو گیا، اتنی بڑی بات کہہ دی۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور ہی دل کی دنیا ہوتی ہے، باہر نکلتے ہیں پھر دنیا میں کھپ جاتے ہیں، پھر دنیا کے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں، منہمک ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ فرمایا وقت کی بات ہے حنظلہ، وقت کی بات ہے، اگر وہی کیفیت جو تمہاری یہاں پہ ہوتی ہے اگر ہر وقت یہی رہے تو آسمان سے فرشتے تمہیں ہاتھ ملانے کے لیے زمین پر آیا کر، یہ کیفیت ہے۔ اچھا مقام یہ ہے۔ دوسری طرف ایک واقعہ ہوتا ہے، میں پہلے اس واقعے کا وہ مخصوص پہلو سنا کر پھر پوری حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہوا یہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی شریفہ میں۔ اب مسجد نبوی شریفہ میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو مفسرین نے اور محدثین نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں، واللہ تعالی عالم، اللہ تعالی حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے۔ پرنالہ مسجد کی طرف تھا، حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کا جو مکان تھا اس کا پرنالہ مسجد میں تھا،
تاریخ لکھنے والوں نے ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ ان کے پاس یہ جوڑا تھا، جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، ظاہر سی بات ہے پہلے آئے ہوں گے سب سے۔ اب جب آئے تو وہاں سے گھر والوں نے کوئی مرغی وغیرہ ذبح کی تھی تو اس کے چھینٹے پڑے، گھر چلے، کہنے لگے اس کو اکھاڑ دو، اس کو اکھیڑو۔ گھر چلے گئے، گھر سے کپڑے تبدیل کر کے آئے۔ یہ تاریخ میں ہے، حدیث پاک میں اتنا ہے کہ آپ مسجد میں آئے تو آپ نے پرنالہ اکھیڑنے کا حکم دے دیا۔ جب دوبارہ مسجد میں آئے اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے بیٹھ گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اے امیر المومنین، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا، یہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا، ایسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، یہ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں پر رکھا تھا۔ حضرت عمر نے یہ سنا تو حضرت عمر کے جو الفاظ ہیں امام حاکم نے مستدرک میں لکھے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہاں پاؤں رکھے، میرے کندھوں پر، میری گردن پر پاؤں رکھے، میں جھکتا ہوں، مجھ پر سوار ہو کے جہاں پر نالا لگا ہوا تھا وہیں پر لگائیں، جہاں پر نالا تھا وہیں پر لگائیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت اور حضور کے اس عمل سے محبت کا عالم یہ ہے۔ تو ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے مطمئن نہ ہوں، ہمارا نفس کسی بھی لمحے ہمیں خراب کر سکتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ الگ کرے گا، تم بڑے نیک ہو، پرہیزگار ہو، میں نے ایک ذکر کیا ایک عالم دین کے حوالے سے کہ ہر ایک کے ساتھ وسوسہ کرنے کا انداز اس کا الگ الگ ہوتا ہے۔ عالموں کو وہ وسوسہ ڈالے گا اور تم بہت بڑے عالم ہو، جو سخاوت کرنے والے ہیں ان کے دل میں وسوسہ ڈالے گا تو اتنا سخی ہے، اتنی تو صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہے، تجھے کیا ہوگا یہ چھوٹے موٹے گناہ، تو اتنی نمازیں پڑھتا ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ اس کا وسوسہ ڈالنے والا معاملہ اور ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے امام حاکم نسابوری نے مستدرک میں لکھی، اب میں پوری حدیث اب تک سناؤں گا نا تو پھر اس سے اور بہت ساری باتیں نکلیں گی۔ اب یہ اس موضوع کے ساتھ ہو گیا نا کہ ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ہمارا نفس کسی بھی لمحے ہمیں خراب کر سکتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو توسیع کا ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کی توسیع کی جائے۔ اب جب مسجد نبوی کو آپ نے کشادہ کرنا چاہا تو حضرت عباس کا گھر آتا تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے فرمایا کہ مسجد کی کشادگی کے لیے یہ گھر چاہیے، باقی سارے دے رہے ہیں آپ بھی دے دیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر خلیفہ تھے تو فرمایا بھئی حکومتی معاملات ہیں، ہم مسجد کی توسیع کے لیے زبردستی بھی کر سکتے ہیں، حکم جاری کر دیا جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات سنائی۔ حضرت عباس کہتے ہیں اے امیر المومنین، بات ہے بیت المقدس کی، داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیت المقدس کی توسیع کا ارادہ کیا۔ بیت المقدس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیت المقدس کی توسیع کا ارادہ کیا، کنہوں نے؟ داؤد علیہ السلام نے۔ تو اب مسجد کے قریب ترین جو مکان تھا وہ کسی یتیم کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مکان مانگا، اس یتیم نے انکار کر دیا۔ حضرت داؤد چاہتے تھے کہ بھئی یہ مکان شامل کر لیا جائے۔ اب کچھ باتیں ہوتی ہیں، میں نے آپ کو کئی بار ذکر کیا کہ آپ نہ نہیں کر سکتے، لیکن دل کے نہ چاہتے ہوئے آپ زبان سے کہتے تھے ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں طیب نفس۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک بار آپ کو بات بتائی تھی کہ جب ہم حفظ کرتے تھے تو ہمارے استاد صاحب نے کہا کہ خبردار کسی سے کوئی چیز مانگتے وقت یہ خیال رکھو، ہو سکتا ہے وہ تمہارے قد کاٹ کی وجہ سے تمہیں انکار نہ کر سکے، لیکن اس کا دل رضامند نہ ہو وہ چیز تمہیں دینے پر، تو یہ بھی چوری ہے۔ طیب نفس، جب تک کسی کی دل کی رضامندی نہ ہو۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ بھئی اس سے یہ مکان لے لی جائے، اللہ کا گھر کشادہ کر رہے ہیں،
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی اور اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا میرا گھر بنانے کے لیے دوسروں پر ظلم نہ کیا جائے، میرا گھر بنانے کے لیے دوسروں پر ظلم نہ کیا جائے۔ داؤد علیہ السلام نے وہ ارادہ چھوڑ دیا۔ حضرت عباس نے کہا ہاں اے عمر، ہاں اے عمر کیا چاہتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی پہنچے تو وہ اپنی ذات کو درمیان میں نہ لائے، اپنے نفس کا مسئلہ نہ بنائے، وہاں کہے میں نے مان لیا، سمعنا و اطعنا، میں نے سنا اور میں نے فرما برداری کی۔ ہے تو سارے انسان، لیکن جہاں اللہ کے اور اس کے رسول کی بات آئے وہ کہے ٹھیک ہے میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے بھی وہی کیا، کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پرنالے والا واقعہ آیا تو حضرت عمر نے کہا میں جھکتا ہوں، میرے کاندھوں پر کھڑے ہوں اور وہیں پر نالا لگائیں جہاں اللہ کے رسول نے لگایا تھا۔ اب آگے بھی حضرت عباس تھا جو حضور کے چچا ہیں، حضرت عباس نے کہا اے عمر میں نے یہ مکان مسجد کے لیے دیا، اے عمر میں نے یہ مکان مسجد کے لیے دیا۔ کمال لوگ تھے، کمال لوگ تھے، کتابوں میں رہ گئے، کمال لوگ تھے، صرف ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ میں اپنا مکان دیتا ہوں، اس کو گرا کر مسجد میں شامل کر لیا جائے۔ لیکن اس سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حاکم وقت کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی سے بھی کسی کی جگہ لے سکتا ہے، لیکن جب تک اگلا راضی نہ ہو۔ ہمارے ہی شہر میں ہمیں اس طرح بہت سی باتیں سننے کو آ رہی ہیں کہ جی حکومت فلاں فلاں، اب ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ غیر ضروری ہو، لیکن چونکہ ممبر کے تقاضوں سے یہ بات ضروری ہے، چونکہ حدیث ایسی آ گئی، حکومت جو ہے وہ جس کا مکان لینا چاہے کہ سڑک کشادہ کرنا چاہتی ہے، بازار کشادہ کرنا چاہتی ہے، لے سکتی ہے، لیکن جب تک اگلا راضی نہ ہو وہ نہیں لے سکتی۔ اور اگر ایسا کرنا ہی ہے تو پھر جس کا جو نقصان ہے اس کا پورا کرنا بھی حکومت پر لازم ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم سارے حاکم ہو اور تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اگر حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی توسیع نہیں کرتے کہ یتیم کا مکان زبردستی لیا جائے، بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے گھر کو کشادہ نہیں کرتے کہ یتیم کا مکان زبردستی لیا جائے۔ دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کو کشادہ نہیں کرتے کہ مکان جو ہے وہ زبردستی لیا جائے۔ تو اگر اللہ کے گھر کی توسیع کے لیے بھی یہ نہیں ہو سکتا تو پھر سڑکوں کو کشادہ کرنے کے لیے حکومت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی کے مکان، کسی کی دکان وہ مرضی سے گرا دے، وہ چاہے پیرا فورس ہو چاہے کوئی بھی فورس وہ بنا لے، حکومت کے لیے یہ جائز ہے۔ ہاں اگر بہت ہی زیادہ آپ کو شوق اس بات کا چڑھا ہے تو جنہوں نے وہ دکانیں الاٹ کی تھی پہلے ان لوگوں کو سزا دی جائے، پہلے ان لوگوں کو، جس طرح ہمارے ہاں فقہا نے مسئلہ بیان کیا کہ جی کنویں سے اگر کنویں میں کوئی جانور گر جائے تو ڈول نکالے جاؤ، تو یہ صرف ڈول نکالنے والی بات ہے، کتا تو بیچ میں پڑا ہوا ہے اس کو بھی تو نکالو۔ جنہوں نے وہ جگہ الاٹ کی تھی پہلے آپ ان کو نشانہ بنائیں، ان کو سزا دیں جنہوں نے یہ غیر قانونی تجاوزات میں اپنا کردار ادا کیا، پیسے لیے یا جگہ دی، جو بھی ہے پہلے اس پر معاملہ کیا جائے۔ بہرحال ان ساری باتوں سے قطع نظر جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کہ اپنی ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی بھی پاکیزگی کا خیال رکھا جائے۔ ہم سارے اپنے ظاہر کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، میں، آپ اور ہم سارے، ہم جب کہیں جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہم صاف ستھرے ہوں، لوگ ہمارے کپڑوں کو دیکھیں گے۔ لیکن یہ بھی دیکھیے جس طرح حضرت مجاہد کا وہ فرمان تھا کہ گناہ کیا ایک مٹھی، ایک انگلی بند، دوسرا کیا دوسری، تیسرا چوتھا، یوں دل بند۔ تو جب کسی کا بند دل ہوگا، جب وہ اللہ کے سامنے جائے گا یا اللہ والوں کے سامنے جائے گا، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں مشہور ہے، جس طرح حضور نے فرمایا جب تم وضو کرتے ہو تو سارے گناہ لے کر وہ وضو کا پانی گرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا کہ آپ وہ گناہ بھی دیکھ لیتے تھے، تو کہا یا اللہ یہ چیز مجھ سے لے لے، میں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتا، میں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو پھر اللہ والوں کے سامنے تو وہ سارے معاملات ہوں گے۔ اس لیے ہم اس بات کا خیال رکھیں، تصوف اسی بات کا نام ہے کہ ہمارا ظاہر بھی پاکیزہ ہو اور ہمارا باطن بھی پاکیزہ ہو۔ اگر ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے تو ظاہری